قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، رب ذوالجلال نے اس آیات کریمہ میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذکر فرمائی ہے۔ ہمارا موضوع تو کوئی اور تھا، لیکن اتفاق سے آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ ہمارے اس ملک پاکستان کی بہت بڑی آبادی اس وقت سڑکوں پر پیارے پیغمبر کی میلاد کا جشن منا رہی ہے۔ مناسب سمجھا گیا کہ اس حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ یہ ثواب کا کام ہے۔ دنیا کا قانون بھی ہے کہ جس کے ساتھ تعلق اور محبت ہو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کے سامنے اس کے محبوب کا ذکر ہو تو تب بھی اسے لطف آتا ہے۔ تو محبوب کا تذکرہ سنتے ہوئے محبت کرنے والے کو لطف آتا ہے، حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر تو ساری کائنات کے محبوب ہستی ہیں، ان کی ولادت کا ذکر ہو یا ان کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہو یا ان کے صفات اور کمالات کا ذکر ہو، ہمیں پیارے پیغمبر کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر ساعت اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی لطف آتا ہے اور تذکرہ سنتے ہوئے بھی لطف آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام صفات اور تمام کمالات کا مجموعہ ہے۔ انسانیت میں انسانوں کے جتنے مراتب ہیں، جتنے طبقے ہیں، ان میں سب سے افضل ترین طبقہ وہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ، جن لوگوں پر اللہ پاک کی نعمت اور انعام، احسان اور کرم ہوا ہے، ان میں سے سب سے بہترین، افضل ترین، ارفع، افضل، اونچے مقام اور شان والا طبقہ وہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام میں سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی شان وہ میرے اور آپ کے محبوب اور دلبر اور ساقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی ذات اقدس ہے۔ میرے رب نے انبیاء علیہ السلام کو جو متفرد کمالات دیے تھے، ان تمام کمالات کا مالا بنا کر، ان کا ہار بنا کر میرے محبوب کے گلے مبارک میں سجا دیا ہے۔ میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفت عطا فرمائی تھی، تو اللہ پاک نے وہ جو اس کا خلق ہے، وہ جو ان کی اخلاق ہے، وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کی قد کاٹ ہے، وہ اللہ پاک نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ میرے رب نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنی معرفت کا کمال عطا فرمایا تھا،
یہ حضرت شیش کے معرفت کا کمال میرے رب نے میرے پیغمبر کو بھی عطا فرمایا۔ میرے رب نے حضرت نوح علیہ السلام کو کمال کا نرمی، کمال کا حلم، اعلیٰ درجے کا کمال اور وقار عطا فرمایا۔ اس وقار کو میرے رب نے میرے حبیب کی زندگی کی زینت بنا لی۔ میرے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنایا۔ میرے رب نے وہ دوستی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین پر نمودار فرمایا۔ میرے رب نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بے مثال رضا، ہر چیز پر، تقدیر پر، رب کے کہے، رب کے کیے پر راضی رکھنا اور راضی ہونا، یہ صفت اللہ پاک نے پیغمبروں میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ رب نے میرے پیغمبر کو بھی یہ صفت کمال درجے کے ساتھ عطا فرمائی۔ میرے رب نے بولنے کی صاف صلاحیت جد النبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وہی فصاحت اللہ پاک نے میرے پیغمبر کو بھی عطا فرمایا۔ حضرت لقمان اللہ کے ولیوں میں سے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ پاک نے حکمت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر کو لقمان کی حکمت بھی عطا فرمائی۔ میرے رب نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کمال کا صبر عطا کیا، وہی صفت میرے پیغمبر کو بھی ملی۔ میرے رب نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوشکم، خوشنما، بے مثال خوش آوازی سے نوازا۔ اللہ پاک نے یہ صفت میرے حبیب کو بھی عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کے صف میں ایک جلال، قوت، مضبوطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے وہ قوت جو حضرت موسیٰ کو ملی تھی میرے پیغمبر کے کمالات کا حصہ بنایا۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کمال کا فہم عطا فرمایا تھا، معاملات کے تہ تک پہنچنا، معاملات کی سلجھائی، معاملات کو حل کرنا، یہ کمال کی صفت حضرت سلیمان کو حاصل تھی، رب نے میرے پیغمبر کو بھی عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت دانیال کو طب عطا فرمائی تھی، میرے پیغمبر کو بھی میرے رب نے حکمت اور طب عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بے مثال وقار عطا فرمایا تھا، اللہ پاک نے وہ صفت میرے پیغمبر کو بھی عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پاک دامنی عطا فرمائی تھی، وہی صفت میرے محبوب کو بھی کمال درجے کا حاصل رہا۔ انبیاء کے صف میں حضرت زکریہ علیہ السلام کو میرے رب نے کمال درجے کا قبولیت عطا فرمایا، میرے پیغمبر کو بھی بے مثال قبولیت ملی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے زہد عطا کیا، دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائی۔ میرے پیغمبر کی ذات اقدس میں، میرے پیغمبر کے کمالات میں یہ کمال بھی اعلیٰ درجے پر پایا گیا۔ غرض حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ان تمام پیغمبروں کو جو جو کمال، جو جو خوبی اکیلے اکیلے میں ملی، تنہا تنہا، علیحدہ علیحدہ ملی، ان سب کو جمع کر کے میرے رب نے میرے پیغمبر کو عطا فرمائی۔ تو اگر میں کمال میں دیکھتا ہوں تو رب کے بعد کائنات میں کوئی بھی مائی کا لال میرے پیغمبر کے کاملات اور ان کی خوبیاں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے، اگرچہ روایت تھوڑی سی کمزور ہیں لیکن یہ تمام چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ جب پیارے پیغمبر کی ولادت ہوئی تو آواز آئی کہ اس کو یہ تمام خوبیاں عطا کی جائے، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں
کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ولادت ہوئی تو یہ چند منٹوں کا دنیا میں آیا ہوا مہمان یہ جیسے ہی میرے پیٹ سے الگ ہوتا ہے تو رب کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر اسی معصوم نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ مجھے اوپر لے جاؤ، تو فرمایا کہ ان کو اٹھایا گیا، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، ان سب کی سیر کرائی گئی۔ پرندوں نے کہا ربا ہمیں عطا کر لے، ہم اس کی پرورش کر لیں۔ چرند نے کہا ہمیں عطا کر لے، ہم ان کی پرورش کر لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس کی پرورش ہوگی تو بنو سعد کے قبیلے میں حضرت حلیمہ کی گود میں 3 گود ہیں جن کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا ہے۔ 3 گودیں ہیں جن کو میرے رب نے منتخب فرمایا ہے میرے حبیب کے لیے۔ ایک گود حضرت آمنہ کا جو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی والدہ ہیں، دوسری گود سیدہ حلیمہ کا جو میرے پیغمبر کی دایا ہے، دودھ پلانے والی مرضعہ ہے، اور تیسری گود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو اللہ پاک نے میرے پیغمبر کے لیے تمام چیزوں کا انتخاب عرش سے خود فرمایا۔ سب سے پہلے انسانیت میں آپ کو منتخب فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی الہا داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، مجھے کوئی نیک صالح بیٹا عطا کر لیں۔ عطا کیا گیا۔ دوسری دعا جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو دعا کرنے لگا ربا بیت اللہ تو بنا دیا، بیت اللہ کا معمار تمہیں، لیکن بیت اللہ کا متولی بھی بھیج دینا۔ اس بیت اللہ کو کفر اور شرک، اپنی غیر کے سجدوں سے پاک اور صاف کرنے والا وہ پیغمبر نبی آخر زمان بھی بھیج دینا۔ اللہ پاک نے دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ ایک اور الفاظ میں حضرت ابراہیم نے 2 ہستیاں مانگی، اللہ پاک نے دونوں عطا فرمائی۔ ایک مانگا زمزم والا، ایک مانگا کوثر والا۔ میرے رب نے زمزم والا بھی عطا فرمایا، میرے رب نے کوثر والا بھی عطا فرمایا، کہ دنیا میں لوگوں کو زمزم پلائے گا اور حشر کے میدان میں انسانیت کو کوثر پلائے گا۔ اور کوثر بھی جنت کے نہروں میں سے ایک نہر، جس کا پانی آتا ہوا اس حوض میں گرتا ہے، اور اس حوض کو کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ انتخاب بھی میرے رب کا۔ پھر میرے رب نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کو خاندان قبیلہ قریش کا منتخب فرمایا، اس لیے کہ اس وقت تمام قبائل میں سب سے مضبوط قبیلہ تھا اور بیت اللہ کا متولی۔ پھر ان میں سے شاخیں بہت تھیں، لیکن آپ کو بنو ہاشم میں پیدا فرمایا گیا، اس لیے کہ پھر قریش کے اندر جو خاندان بیت اللہ کا متولی تھا وہ بنو ہاشم تھی۔ پھر بنو ہاشم میں ان کا بیٹا ہے عبد المطلب۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں۔ 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کو آپ کے والد ہونے کے لیے منتخب کیا، اس لیے کہ باقی سب کے نام اس میں نسبت اللہ کی غیر کی طرف ہیں۔ کوئی عبد الکعبہ ہیں، کوئی عبد الشمس ہیں، کوئی عبد العزیٰ ہیں، کوئی عبد المناف ہیں۔ سب کی نسبت کہ یہ بندہ ہے تو بت کا بندہ ہے، یہ سورج کا بندہ ہے، یہ عزیٰ بت کا بندہ ہے۔ ایک عبداللہ تھا جس کی نسبت رب کی طرف تھی کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ پاک نے میرے حبیب کے والد ہونے کے لیے حضرت عبداللہ کا انتخاب فرمایا۔
پھر حضرت عبداللہ شادی ہوئی، کچھ مہینے بعد سفر میں گئے، اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ جب میرے پیغمبر کی ولادت ہوئی تو آپ کا والد دنیا میں نہیں، 18 سال کا نوجوان دنیا سے چلا گیا ہے، گھر میں بیٹا پیدا ہوا، یتیم ہیں، سارے گھرانے میں خوشخبری سنائی گئی، خوشی کی فضا قائم رہی، مبارکبادیاں شروع ہو گئی، سارے بھائی خوش ہونے لگے کہ ہمارے مرحوم بھائی عبداللہ کی نشانی دنیا میں آ گئی ہے، وہ لا ولد، وہ دنیا سے نہیں گیا بلکہ اس کا بیٹا پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن افسوس اس پر حضرت آمنہ اپنے گھر کا جائزہ لیتی ہے، اپنے ماحول اور ارد گرد کو دیکھتی ہے تو دل میں سے ایک درد اٹھتی ہے، ہائی کاش عبداللہ زندہ ہوتے، آج اپنے بیٹے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ لیکن اللہ کو منظور تھا کہ میں نے جو بے سہاروں کا سہارا بنانا ہے اس کو خود بے سہارا کرنا ہے۔ حضرت آمنہ نے گود میں اٹھایا، دائیں جانب کا بوسہ لیا، بائیں جانب کا بوسہ لیا، ماتھے اور جبین کا بوسہ لیا، کبھی آنکھیں دیکھتی ہیں، کبھی ناک، کبھی آپ کے شفت اور آپ کے ہونٹ مبارک، کبھی آپ کے جبین، کبھی آپ کے رخسار۔ کہنے لگی اس جیسا بیٹا، اس جیسا بچہ تو میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، سیدہ حلیمہ آئی، بیٹا دیکھا تو کہنے لگی آمنہ تو نے دیکھا کیا ہے؟ 16-17 سال تو تیری عمر ہے، ابھی نئی نویلی دلہن ہے، تو نے کیا دیکھا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بنو ہاشم کے گھرانے دیکھے ہیں، قریش دیکھے ہوں گے، میں دایا ہوں، میں نے مکے کو بھی دیکھا، میں نے طائف کو بھی دیکھا، میں نے مکہ کے سرداروں کے گھروں میں پلتے ہوئے بچے بھی دیکھے، میں نے طائف کے سرداروں کے گھر میں پلتے ہوئے معصوم بچوں کو بھی دیکھا، آمنہ اس جیسا خوبصورت بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اتنے میں عبد المطلب آئے، کیا کہہ رہی ہو تم دونوں؟ آمنہ کہنے لگی بابا اس جیسا بچہ تو میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ حلیمہ کہنے لگی بابا اس جیسا بچہ تو میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے فرمایا تم دونوں عورتیں ہوں، صنف نازک ہو، گھر میں رہنے والی، تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ میں سردار ہوں، وفدوں میں جاتا ہوں، جرگوں میں جاتا ہوں، لوگوں کے صلح کرتا ہوں، مسائل دیکھتا ہوں لوگوں کا، تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، میں نے بھی اپنی زندگی میں اس جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جا کر یہ قضیہ اور مسئلہ حل کروا دینا، اب جو بھی آئے گا وہ کہے گا میں نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا، میں نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا، جائیے اپنی رائے دے دیں کہ اس بچے کے بارے میں تیرا ذوق نظر کیا ہے، تیرا ذوق فکر کیا ہے، اس بچے کے بارے میں تیری گفتگو کیا ہے۔ حضرت جبریل آئے، آمنہ تو نے کیا دیکھا؟ حلیمہ تو نے کیا دیکھا؟ عبد المطلب سردار ہو کر تو نے کیا دیکھا؟ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، زمینوں اور آسمان کی چاروں سمت اور چاروں کناروں کو دیکھنے والا فرشتہ، رب کی کائنات میں فرشتوں میں سب سے بڑی جسامت اور سب سے بڑی عظمت والا فرشتہ، سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبیوں کے پاس وحی پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا فرشتہ، میں نے بھی دنیا کی تمام کونوں میں تلاش کیا تو اس جیسا بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل بس تو نے ساری دنیا دیکھی، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب،
तमाम अर्जियात और फल्कियात, तूने इस जैसा बच्चा नहीं देखा। तुम देखते कैसे? मैंने मोहम्मद अरबी जैसा पैदा ही नहीं किया। बच्चे की विलादत के बाद दूसरा मरहला आता है नाम रखने का। अब्दुल मुत्तलिब घर में आए, पूछने लगे, आमना बच्चे के लिए क्या नाम सोचा है? कहने लगी, बाबा पता नहीं क्यों मेरे दिल में आ रहा है कि मैं अपने बच्चे का नाम अहमद रख लूं। कभी मेरे दिल में आता है मैं अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखूं। हजरत आमना फरमाती हैं, मेरे दिल में आया, मेरे जी में आया कि मैं अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखूं। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, आमना नाम तो मेरे भी दिल में यही घूमता है, चक्कर लगाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये नाम इससे पहले किसी का रखा नहीं गया, न हमारी औलादों में, न हमारे दादा और परदादों में मैंने ये नाम कहीं सुना नहीं। ये तो कोई अजीब, नाशना और अनोखा नाम है, लेकिन चले रख लेते हैं। नाम रखा गया। अब जब नाम रखा गया, हमारे अरबी लुगत के इमाम हैं इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह, कुरान पाक के अल्फाज की लुगवी तहकीक की है मुफरदातुल कुरान के नाम से, और क्या अजीब तहकीक की है। उससे जब कहा गया कि आप लफ्ज़ मोहम्मद का माना बताएं, तो फरमाने लगी कि इस मुबारक लफ्ज़ का माना होता है वो हस्ती जिसमें कमाल के तमाम सिफात जमा कर दी गई हो। कोई भी खूबी, कोई भी कमाल, कोई भी अच्छाई, कोई भी हुस्न जिस हस्ती में जमा किया जाए उसे कहा जाता है मोहम्मद। तो मैंने अर्ज किया था, अव्वलीन के कमालात, आखिरीन के कमालात, सब कुछ अल्लाह पाक ने मेरे हबीब के लिए जमा किया। मुझे रब के दरबार उसकी दो मजलिस से याद आई, इसलिए कि कायनात का कोई भी इंसान, उसकी जिंदगी और जिंदगी का तारुफ वो शुरू होता है उसकी विलादत से, खत्म होता है उसके वफात पर। कहते जी इस बच्चे का नाम क्या है, ये बच्चा कब पैदा हुआ? तो इब्तिदा कहां से हुई? विलादत से। बच्चे की सेहत कैसी है? बीमार तो नहीं है, घर में है, हॉस्पिटल में है? यह सवाल जवाब कब शुरू होता है? जब बच्चे की विलादत हो जाए। तो अब उसकी जिंदगी का तारुफ शुरू हो गया विलादत से। चलता 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 जब फौत हो जाता है, फिर लोग कहते हैं अच्छा इंसान था, मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, मेरा पड़ोसी था, मेरा कारोबार में शरीक था। ये सारी बातें अभी तक है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, अच्छा आदमी है, क्यों जिंदा है? जब फौत हो गया अंदाज तारुफ का बदल गया, इसलिए कि तारुफ जिंदगी के आखिरी लम्हे तक है। बस मेरी पैगंबर की सिफात, मेरे पैगंबर का तज़किरा, मेरी पैगंबर की हमद, मेरी पैगंबर की तारीफ, मेरे पैगंबर की मदहा मेरे पैगंबर की विलादत से शुरू नहीं होती। जाग रहे हो? नहीं। दोबारा सुनो, मैंने अर्ज ये किया है, मेरे पैगंबर की सीरत, मेरी पैगंबर की जिंदगी, मेरे पैगंबर के कमालात, मेरे पैगंबर का तारुफ विलादत से शुरू नहीं होती है। विलादत से शुरू नहीं होती, और वफात पर मेरी पैगंबर की सीरत की जिंदगी का तारुफ खत्म भी नहीं होता। मैं नबी को मानता हूं, तू यूं मानता हूं,
नबी का तारुफ कराते हैं तो यूं कराते हैं, अहले सुन्नत वल जमात को उनका अकीदा समझाते हैं तो यूं समझाते हैं कि मेरे पैगंबर की जिंदगी की इब्तिदा विलादत से नहीं और उनकी जिंदगी का इंतहा वफात नहीं। मेरे पैगंबर की जिंदगी की इब्तिदा आलम अरवाह से होती है और आलम अरवाह से चलता हुआ यह समंदर जन्नत के नहरों में जाकर घिरता है। आलम अरवाह से लेकर जन्नत तक मेरे पैगंबर का जिक्र ही जिक्र है, तज़किरा ही तज़किरा है। अल्लाह पाक ने 2 दफा लोगों को जमा किया है आलम अरवाह में। एक दफा सैयदुना आदम से लेकर आदम के आखिरी बेटे तक तमाम कायनात में आने वाले इंसानियत की रूहों को जमा किया। उसमें हम प्यारे पैगंबर के सारे उम्मती, यहूद और नसारा, काफिर, मुसलमान, मजूसी, बुत, सिख, हिंदू, जो है लेकिन इंसान कहलाता है, इन सब की अरवाह, इन सब की रूहें मौजूद थी। और फिर अल्लाह पाक ने सवाल फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम सब ने एक आवाज कहा, बला, क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। इसमें हम सब जमा किए गए। हम सब के रूहों ने अल्लाह के साथ ये वादा किया है, ये इकरार किया है कि हम आपको अपना रब मानते हैं, आप हमारे रब हैं, आपके अलावा कोई हमारा रब नहीं, आपके अलावा कोई तरबियत करने वाला नहीं, आपके अलावा कोई इलाह और माबूद भी नहीं। ये हमने वादा किया है आलम अरवाह में, और हम सब में से कायनात के फर्द हर इंसान उसने ये वादा किया है रब के साथ। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया तुम जाओ, ये चले। अल्लाह पाक ने एक दूसरी मजलिस बुलवाई है, लेकिन उसमें हम और आप नहीं थे, मेरी और आपकी रूहें नहीं थी, कोई आम इंसान उसमें नहीं था। उस दूसरी मजलिस में मेरे रब ने जमा फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम समेत तमाम अंबिया को। ये दूसरी दफा जब मेरे रब ने जमा फरमाया है तो उसमें आम इंसान कोई नहीं है। ये मजलिस सिर्फ और सिर्फ किन की है? अंबिया की। और मैंने अर्ज किया था इंसानी मरातिब में, इंसानी तबकात में अंबिया से बढ़कर किसी का मकाम नहीं। जब ये सब जमा हुए तो अल्लाह पाक ने इनसे एक आहद लिया, इनसे एक वादा लिया, लौज लिया, लौज। और लौज भी आम नहीं, मजबूत लौज, पुख्ता लौज, पुख्ता वादा। और उस वादे को रब ने कुरान पाक सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 का हिस्सा बनाया है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह पाक ने वादा लिया, बलोच कॉलोनी वालों से लिया, बलोच गोड वालों से लिया, अहलियान एम्पियार से लिया, फरमाए ना ना। अच्छा सारे आजम से लिया, फरमाया ना। सिर्फ अरब वालों से लिया, फरमाया नहीं। अच्छा जो सरदार हैं, मलक हैं, खान हैं, उनको रब ने बुलाया, फरमाया नहीं। अल्लाह पाक ने वादा लिया तो वादा नबीयीन अंबिया से लिया, और वो ये था लम्मा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुम्हें अपनी तरफ से किताब और हिकमत अता कर लूं, तुम्हारी नबूवत और पैगंबरी उसका सिलसिला चलता रहे, जो मेरा पैगाम है वो आप लोगों तक पहुंचाओ। ये पहुंचाते पहुंचाते सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर तुम्हारे पास रसूल आए। फिर तुम्हारे पास कौन आए? रसूल आए। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर आएगा तुम्हारे पास रसूलुन। हाय वाफिर मिक़दार में वक्त होता, रसूलुन की तनवीन
تعظیم کے لیے ہیں. پھر جب تمہارے پاس آئے وہ عظیم الشان رسول، وہ بڑی شان والا رسول جب تمہارے پاس آئے، پہلا کام کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اگر تم میرے پیغمبر کی زمانہ حیات میں زندہ تھے تو میرے پیغمبر پر ایمان رکھو گے. وہ جو رسول آئے گا اس رسول پر ایمان رکھو گے. تم اپنے علاقے کے نبی، تم اپنے زمانے کے نبی، تم اپنے امتوں کے نبی، لیکن جب نبی آخر الزمان وہ عظیم الشان رسول آئے گا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اور صرف یہ نہیں ایمان لاؤ گے، ضرور لاؤ گے. صرف ایمان نہیں، ضرور ایمان لاؤ گے. اور اگر تم نے ان کا زمانہ پایا تو وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر میرے حبیب کی مدد بھی کرو گے. وہ بدر میں اترے گا تو تم بدر میں جاؤ گے، وہ احد میں جائے گا تو تم احد میں جاؤ گے، وہ خندق میں جائے گا تو تم خندق میں اترو گے، وہ تبوک میں ہوگا تو تم تبوک میں جاؤ گے. غرض وہ اپنی زندگی میں جہاں جہاں تلوار اٹھا کر میرے دین کی عظمت اور حفاظت کے لیے میدان میں نکلے گا تو تم انبیاء ان کے سپاہی ہوں گے. وعدہ لیا ہے میرے رب نے، تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں. اور عجیب بات فرمایا تمہارا سلسلہ چلتا 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 ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آخر میں ایک رسول آئے گا. ثم جاءکم رسول، اگر میرے پیغمبر کے بعد بھی کسی کو رسول بننا ہوتا، نبی بننا ہوتا تو اللہ پاک فرما لیتے. اس رسول، اس نبی، اس پیغمبر، اس کا ذکر کیا جاتا، لیکن نہیں کیا. کہاں یاد آئے مجھے؟ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اگر میرے بعد قیامت کی صبح تک کسی کو نبی اور پیغمبر ہونا ہوتا، خطاب کا بیٹا عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. عمر کا مقام کون پہچانے گا؟ انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جس کا باپ ایک ہو. انتہائی ادب کے ساتھ عمر کا مقام وہ انسان پہچان سکتا ہے، وہ احساس کر سکتا ہے. عمر کا نام لیتے ہوئے حلاوت، مٹھاس، جذبہ ایمان اسے محسوس ہوگا جس کا باپ ایک باپ کے نطفے سے اس کی ولادت، پیدائش، دنیا میں آنا ہوا ہو. وہ میرے عمر کا تقدس، میری امت کا عمر کا شان وہ پہچانے گا اور اس تقدس کا لاج رکھے گا. مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کسی حرامی سے. ادب کے ساتھ الفاظ چن چن کر استعمال کرتا ہوں، ورنہ بے ادب الفاظ بہت سارے تھے. مجھے کوئی حرامی سے، مجھے کوئی ولد زنا سے، مجھے کسی بدکار فاحشہ کی اولاد سے قطعاً کوئی شکوہ نہیں ہے کہ اس نے میری عمر کی توہین کی ہے. کیوں؟ اگر وہ ذات کا پاک ہوتا وہ عمر کا احترام کرتا، وہ نسل کا پاک ہوتا میرے عمر کا احترام کرتا. اگر اس کے اندر نسب کی پاکیزگی ہوتی وہ میرے عمر کے پاکیزگی کا بھی خیال کرتا. لیکن جب خود ایسا ہے، ایسوں سے گلہ نہیں کیا جاتا. مجھے گلہ نہیں ہے، ہاں مجھے شکوہ آپ سے ہے کہ آپ عمر کی زندگی سے نابلد اور ناواقف کیوں ہیں. مجھے اپنے مسلمانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے دوستوں سے گلہ ہے کہ ہم اور آپ عمر کی زندگی سے کیوں ناشنا ہے. تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد رسول آئے گا تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، آپ انبیاء اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. تو میرے پیغمبر کا تذکرہ کہاں سے شروع ہوا؟ ولادت سے. جی ولادت سے، عالم ارواح سے شروع ہیں میرے پیغمبر کا تذکرہ.
حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، فرمایا میں نے جنت کے پتوں میں ایک عجیب سا نام دیکھا ہے، عجیب سا نام دیکھا میں نے جنت کے پتوں پر، درختوں کے پتے، میں نے ہر پتے پر لکھا ہوا دیکھا محمد محمد۔ میرے نبی کا تذکرہ ولادت سے نہیں شروع ہوتا، میرے نبی کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یمن تشریف لے گئے۔ ابھی میرے پیغمبر نے اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار نہیں فرمایا، کپڑے کے تاجر ہیں، یمن کے بازار میں کپڑا خریدا، غلام کے حوالے کیا، پوچھا اس بستی یمن کے علاقے میں کوئی بڑا نیک آدمی، کوئی عالم، کوئی راہب، کوئی اللہ والا موجود ہے؟ بتایا گیا فلاں جگہ ایک آدمی ہے اور اس کی بہت بڑی عمر بھی ہے اور بہت نیک آدمی بھی ہے۔ حضرت ابو بکر وہاں پہنچے، سلام کیا، رواج کے مطابق جو زمانے کا تھا، اس نے کہا تعارف۔ حضرت ابو بکر نے اپنا نام بتایا، اپنے والد کا نام بتایا، اپنے قبیلہ بتایا۔ 300 سال سے زیادہ عمر ہے اس کی، 300 سال سے زیادہ عمر، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں تورات کے علوم کا بھی عالم، میں انجیل کے علوم کا بھی عالم، مجھے تورات کا بھی پتہ ہے، مجھے انجیل کا بھی پتہ ہے، میں تورات بھی جانتا ہوں، میں انجیل بھی جانتا ہوں۔ پلکیں لٹکی ہوئی، ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، داڑھی، سر، سارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اپنے پلکوں کو اٹھایا، اندازہ کرنے لگا، پھر پوچھا تمہارے اڑوس پڑوس میں تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارا علاقہ، وہ تمہیں ابو بکر کے نام سے یاد تو نہیں کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے ابو بکر ہی تو کہتے ہیں۔ فرمایا جوان جہاں سے تم آیا ہے اس شہر کو مکہ کہا جاتا ہے؟ کہنے لگا جی اس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا سینے اور ناف کے درمیان تل کا نشان، جسم میں کالا سا نشان انسان کی کسی نہ کسی حصے میں ہوتا ہے، تو فرمائے یہ تل کا نشان ناف اور سینے کے درمیان تو نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگا ہاں کیوں نہیں؟ فرمایا اٹھ پھر مجھے گلے مل، پھر میرے ماتھے کا بوسہ لے لے، میرے رخساروں کا بوسہ لے لے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے آپ عالم ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں آپ کے دیدار کے لیے آیا تھا، آپ مجھ سے ملنے کے لیے بہتاب، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کے رخساروں کا بوسہ لے لوں، میں آپ کے جبین کا بوسہ لے لوں، سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا ابو بکر تجھے نہیں معلوم تورات میں تیرے اور تیرے یار کے صفات کیا ہیں؟ تجھے نہیں معلوم انجیل میں تیرے اور تیرے یار کے صفات کیا ہے؟ تجھے نہیں معلوم۔ ابو بکر کہنے لگا تورات اور انجیل کے حبر اور عالم میں سمجھا نہیں۔ فرمایا مکے میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور تم اس کا سب سے پہلا امتی ہوگا۔ ابھی تک میرے پیغمبر نے اپنی نبوت کا اظہار نہیں فرمایا۔ یمن کا راہب اب ابو بکر سے کہتا ہے ایک پیغمبر مکے میں اپنی نبوت کا اظہار کرے گا، سب سے پہلا امتی تو بنے گا۔ صرف یہ بھی نہیں، تبا یمن کا بادشاہ ہے، اس کا بیٹا شکار کرتے کرتے مدینہ پہنچا۔ اس وقت مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا، یثرب تا کے ساتھ۔ یہاں شکار کرتے ہوئے کسی شکاری نے قصداً یا خطاً اسے قتل کیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا یثرب والے نے میرے بیٹے کو قتل کیا، لشکر تیار کر کے وہ یثرب مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے پہنچا۔ دوپہر کا وقت ہے، مدینے سے باہر پڑاؤ ڈالی،
مدینے والوں کو کہا اے اہل یثرب نکل آؤ، تم نے ہمارے جوان کو قتل کیا ہے، ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ مدینے والوں نے کہا کہ ایک بندہ قتل ہو گیا، اب سب کو قتل کرنے کے لیے، اس نے کہا جنگ کرنا ہے، لڑنا ہے، نکلو۔ نکلے، لڑائی ہوتی رہی، مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، مدینے والے مدینے میں یثرب جہاں آبادی تھی وہاں آ گیا، وہاں اس کے جو خیمے تھے وہ اپنے خیموں میں واپس چلا گیا۔ یہاں مدینے والوں نے سب لوگوں کو جمع کر کے کہا ہے تو ہمارے دشمن، لڑنے کے لیے آئے ہیں لیکن ہے تو مسافر، یہاں تو ان کا کوئی گھر بھر نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، چلے ان کے کھانے کا انتظام کرے۔ کھانا اٹھا کر ان کے پاس لے گئی۔ انہوں نے کہا کیا لے کر آئے ہو؟ مدینے والوں نے، یثرب والوں نے کہا کھانا لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ اس نے کہا عجیب لوگ ہو، دن بھر ہم تم سے لڑے، رات کو کھانا لے کر آئے۔ اس نے کہا دشمن تو ہیں ہم، صبح طلوع ہوگی تو پھر لڑیں گے، لیکن اب تم مسافر ہو، اب تم مسافر ہو۔ ان عربوں کے اندر ہزارہا خامیاں، لیکن کچھ ایسے کمالات ہیں کہ دل چاہتا ہے دل کی دنیا ان پر قربان کی جائے۔ ان کی حمیت دیکھیں، ان کا غیرت دیکھیں کہ تم ہمارے دشمن تو ہو، صبح طلوع ہوگی تو پھر لڑیں گے، لیکن اب ہمارے مہمان ہو، مسافر ہو، اس لیے ہم تمہارے کھانے کا انتظام کر کے آئے ہیں۔ کھانا دے کر جب یہ واپس آئے، تبا نے اپنے لشکر والوں سے کہا ایسے اخلاق والے لوگوں سے، ایسے خلیق قوم سے، ایسے باکمال لوگوں سے لڑا نہیں جاتا ہے۔ صبح ہوئی، وہ اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال کے یثرب اور مدینہ کی آبادی میں پہنچے۔ کہنے لگا تم کتنے اچھے آدمی ہو کہ ہم لڑنے کے لیے آئے، تم لوگوں نے اتنی بڑی عزت دی۔ پھر اپنے کسی بڑے عالم سے پوچھا بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ اس عالم نے کہا تورات کے اوراق کا خلاصہ یہ ہے کہ تم 1000 سال تک بھی یثرب والوں سے لڑو، یثرب والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتے، اس مدینے والوں کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا وجہ؟ کہتے یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت کی جگہ ہے، میرا پیغمبر ہجرت کرے گا تو یہاں آئے گا۔ فرمایا اچھا۔ تبا نے مدینے والوں سے کہا مجھے کوئی جگہ دے دو، مجھے خریدنا ہے۔ انہوں نے جگہ دے دی، خریدا، اس پر مکان بنایا۔ مکان بنانے کے بعد قبیلے کے سردار کو بلایا، وصیت نامہ لکھا اور مکان کی چابی دے دی۔ اسے کہا یہ وصیت نامہ بھی لے لے، یہ مکان کی چابی بھی لے لے، اگر تیری زندگی میں وہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے یہاں یثرب میں آئے تو یہ وصیت نامہ بھی دے دینا، یہ چابی بھی دے دینا، اور اگر تیری زندگی میں نہ آئے تو مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو، تیرا جو جانشین ہے اس کو یہ چابی بھی دے دینا، وصیت نامہ بھی دے دینا۔ اسے کہنا اگر اس کی زندگی میں بھی نہ آئے تو وہ اپنے جانشین کو وصیت نامہ بھی دے دے، چابی بھی دے دے۔ چلتے چلتے کئی پشتوں کے بعد میرے پیغمبر مدینے میں آئے۔ صحابہ اکرام نے، مدینے کے انصار نے سواری کو روکنے کی کوشش کی، فرمایا دعوہ، چھوڑ دو، فإنہا مامورہ، میرا رب براہ راست حکم دے رہا ہے، جہاں چاہے گا وہاں بیٹھ جائے گی۔ چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ تاریخ ہمیں بتاتا ہے صحابہ اکرام میں میرے پیغمبر کے میزبان صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ عام تاثر یہ ہے میرے نبی نے ہجرت فرمائی، ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے۔ کس کے مکان میں ٹھہرے؟ ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے۔ میرے نبی جب اس دروازے پر گئے فرمایا اس علاقے کا جو سردار ہے
ان کو میرے پاس بلا لو۔ وہ آیا تو اسے کہا تیرے پاس کوئی وصیت نامہ بھی ہوگا، وہ وصیت نامہ بھی دے دے۔ اس نے وہ وصیت نامہ نکالا جس میں لکھا ہوا تھا میں طبہ کا خادم، یہ مکان تیرے لیے تیار کر کے رکھا ہوں، یہ تیرے استعمال میں ہوگا۔ ذرا بتائیے میرے پیغمبر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے یا ابو ایوب انصاری میرے پیغمبر کے مکان میں رہے؟ بولیے، اگر کچھ سمجھ میں آیا ہے تو مکان کس کا تھا؟ مکان کس کا تھا؟ میرے پیغمبر کا تھا۔ رہائش پذیر انتظار کرتا ہوا حضرت ابو ایوب انصاری تھا۔ چابی لے کر مکان کو کھلوایا، پھر وہ الگ واقعہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نچلے منزل میں رہے کہ اوپر والے میں رہے۔ ذوق کے لیے یہ بات چھوڑ دیتا ہوں، کبھی آپ لوگوں نے پوچھا تو بتا دوں گا۔ تو میرے پیغمبر کا تذکرہ ولادت سے نہیں، عالم ارواح سے ہے، اور جنت تک ہے، جنت تک۔ کہاں تک ہے؟ جنت تک۔ حشر کے میدان میں ساری انسانیت، جس میں کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، سفید بھی ہے، مومن بھی ہے، غیر مومن بھی ہیں، تمام انبیاء کی امت سب کے سب جمع ہے۔ حضرت آدم کے پاس آ کر التجا کرتے ہیں حساب شروع کرائے، فرمایا نہیں۔ حضرت نوح کے پاس چلتے چلتے تمام انبیاء کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح۔ مسیح کا معنی ہوتا ہے سیر کرنے والا، سیر کرنے والا۔ دنیا میں بھی حضرت عیسیٰ آئے، لقب ہے مسیح، سیر کرنے والا۔ اس نے معائنہ کیا، دیکھا اب ضرورت ہے محمد عربی کی، تو خوشخبری دے دی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ۔ یہاں حشر کے میدان میں بھی معائنہ کیا، یہ خلقت آدم سے لے کر نوح اور ابراہیم، موسیٰ، داؤد، ہارون، سلیمان، ان تمام انبیاء علیہم السلام سے ہوتا ہوا یہ یہاں آیا ہے، تو چلو بتا دوں کس کے دروازے پر جانا ہے۔ فرمایا ہمارا مجال نہیں ہے، تم نے اگر جانا ہے کس کے دروازے پر جاؤ؟ محمد عربی کے دروازے پر جاؤ۔ آئے، سب نے کہا تھا ہم اس کے قابل نہیں۔ آپ نے فرمایا انا لہا، انا لہا، میں ہوں اس کے لیے، میں ہوں۔ دیکھو تذکرہ عالم حشر میں بھی چل رہا ہے، عالم ارواح سے شروع دنیا سے ہوتا ہوا وہاں بھی ہے، درمیان میں بھول گیا عالم برزخ۔ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، رب کون ہے، دین کون ہے، تیسرا سوال میرے حبیب کا چہرے مبارک سامنے کر کے اس میت سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حق حاضر رجل، اس ہستی کے متعلق کیا خیال ہے جس نے دنیا میں میرے نبی سے محبت کی ہوگی؟ وہ کہے گا یہ تو میرا آقا ہے، یہ تو میرا دلبر ہے، یہ میرا سرتاج، یہ میرا سردار ہے، یہ میرا نبی ہے۔ اور جس نے دنیا میں منافقت کی زندگی اختیار کی ہوگی وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہاں مجھے کیا پتا، ہوگا کوئی ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ تو عالم برزخ میں بھی میرے پیغمبر کا تذکرہ۔ اب میرا آقا گنبد خضرا میں آرام کرتا ہے، ہم آپ یہاں اپنے پیغمبر کا نام مبارک لے کر درود پڑھتے ہیں، فرشتہ اٹھاتا ہے گنبد خضرا میں پہنچاتا ہے اور عرض کرتا ہے فرشتہ یہ فلاں آدمی، اس کے والد کا نام یہ، اس نے آپ کے دربار میں درود کا ہدیہ پیش کیا۔ عالم آخرت میں بھی تذکرہ، اللہ کے پیارے پیغمبر سجدے میں جائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے محبوب زلفیں بکھری ہوئی ہیں، آپ کے بال غبار آلودہ ہیں، آپ پریشان ہیں، ارفع راسک، اٹھائیے سر، سل توتا، سوال کریے نا، سوال کریں، پوچھیں، مانگے، کیا مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی
वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, तेरा रब तुझे इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, तुझे राजी कर लेगा। आका ने हजरत जिब्रील को वापस भेजा, जाइए मेरे रब से पूछिए वो मुझे राजी कर लेगा। जाकर अर्ज किया, रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन ने आपके दरबार में वापस भेजा है कि वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, तेरा रब तुझे राजी करेगा, जरा पूछिए मेरा रब मुझे राजी करेगा। फरमाया हाँ हाँ जिब्रील तू भी गवाह, आर्श वाले जिन्होंने आर्श के पाए उठाए हैं ये फरिश्ते भी गवाह, सातों आसमान में जितने फरिश्ते हैं इन सब को गवाह बनाता हूं, जब तक मोहम्मद अरबी राजी नहीं होगा तब तक अता करता रहूंगा। फरमाया मैंने तो वादा किया था तुझे राजी करूंगा, जो मांगेगा तुम्हें दे दूंगा, मांग क्या मांगता है? फरमाया हिसाब किताब शुरू हो जाए, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। फिर मेरे हबीब के लिए मेरे रब के दाएं जानिब, मेरे रब का हर जानिब दाया है, लेकिन हदीस का तर्जुमा करता हूं, मेरे रब के दाएं जानिब एक कुर्सी नूर की रखी जाएगी, एक हस्ती उस पर बैठेगा, आदम से लेकर आखिरी बच्चे तक, आखिरी इंसान तक तमाम कायनात दीदार करेंगे। कौन होगा ये हस्ती? कौन होगा? मेरा और आपका पैगंबर, मेरा और आपका हबीब, दुनिया में न देखते हुए न चाहते हुए भी देखेगा भी, तारीफ भी करेगा। मुझे फिर याद आया, अरे काश आज वक्त होता। लफ्ज़ मोहम्मद का एक माना यह है अल्लज़ी युहमदु मर्रतन बाद मर्रा, जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ कभी खत्म ना हो जाए, उसे कहा जाता है मोहम्मद। दुनिया में नहीं की तारीफ अबू जहल ने, उतबा और शेबा ने, फिरौन ने, हमान ने, नमरूद ने नहीं की दुनिया में तारीफ, लेकिन हशर के मैदान में मेरे मोहम्मद की तारीफ करेगा। फरमाए उसे कहा जाता है कि जिसके महामिद, जिसके तारीफ कभी खत्म ही ना हो जाए, इसलिए ये हमद से है, हमद। फशक्क लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहू फज़ुल अर्श महमूदुन व हाज़ा मुहम्मदु। अल्लाह पाक ने अपने नाम से मेरे हबीब का नाम अलग किया, उसी में से निकाला, वो अर्श वाला महमूद है, फर्श वाला मोहम्मद है। फिर मेरे आका कौसर पर होगा, मैं आखिरी उन्वान तक अभी आ रहा हूं, कौसर पर होगा। कुछ लोग आएंगे जिनकी खूबसूरत पगड़ियां होंगी, जिनकी दाढ़ियां होंगी, जिनका लिबास बहुत अच्छा ढीला ढाला, वो इधर शायद कोई वो मेहराब नमा, कोई नुक्ता, कोई दाग वो भी होगा, पता नहीं दाग होता है, निशान होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई चीज, ये सब लेकर मेरे हबीब के दरबार तक हौज कौसर के लेन में खड़ा हुआ, हौज कौसर का जाम पीने के लिए आएगा। फरिश्ते आएंगे, गजबनाक होकर हटाएंगे, दफा हो जाओ इधर से। अल्लाह के नबी फरमाएंगे मैं फरिश्तों से कहूंगा क्यों हटाया? इनकी दाढ़ियां देखो, इनकी पगड़ियां देखो, लगते तो मेरे उम्मती हैं, क्यों हटाया? फरिश्ते अर्ज करेंगे अल्लाह के हबीब इन्नका ला तदरी मा हदसु बादक, तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम कि तेरे बाद तेरे दीन को इन्होंने कैसा बिगाड़ा, तुझे नहीं मालूम। अपनी ख्वाहिशात को तेरा दीन बनाकर सादा लो आवाम के सामने पेश किया, ला तदरी, तुझे नहीं पता। मेरे हबीब तेरे उम्मत के मालदारों से इन्होंने तेरी झूठे रिवायतें घड़ घड़ के उनका माल और पैसा बटोरा, उनके सामने कहा एक फिट की झंडी लहराओ, जन्नत तुम्हारी है। एक नालैन का नक्श अपने सीने, अपने कमीज पर लहराओ, तुम जन्नत के ठेकेदार। अल्लाह के हबीब इन्होंने ऐसे ऐसे बातें और खुराफात गढ़ी है जिससे तेरी उम्मत गुमराह हो गई, हिदायत के रास्ते से हट गई। फरमाया अच्छा यूं किया, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी। फरमाया जिसने मेरे बाद मेरे दीन को जाया किया, तबाह किया, बिगाड़ा, अल्लाह उसे भी तबाह और बर्बाद कर दे। ताइफ में मैं दुआ नहीं की,
उहुद में दंदान टूटे बद्दुआ नहीं की, हशर के मैदान में बद्दुआ कर रहा है। किन के लिए? जिन्होंने मेरे हबीब के दीन का हुलिया बिगाड़ा। और हुलिया बिगाड़ना क्या होता है? बिदअत का ईजाद, कि रब के दीन में, आका के दीन में अपने तरफ से कोई काम वो शुरू कर लें और उसे दीन समझें। जिस तरह मीलादुन नबी के जलसे और जुलूस, इनसे कहा जाए ये दीन है? अगर है, कुरान पाक के 30 पारे, 114 सूरतें, 6000 से जायद आयतें, रब्बे काबा की कसम इस कुरान पाक से साबित कर लें, मैं तुम्हारे आगे, तुम मेरे पीछे, हम इनके जुलूस में जाएंगे। साबित करें मेरे रब के कुरान से। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, हजरत अबू हुरैरा ने मेरे पैगंबर के 5374 अहादीस रिवायत की हैं। बताइए हजरत अबू हुरैरा के हदीसों में कोई एक हदीस मीलाद मनाने पर हो? मेरे पैगंबर के अहादीस में से हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 2600 रिवायात अहादीस रिवायत करता है। बताइए इन 2600 अहादीस में जो मेरे पैगंबर का बिरादर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करता है, क्या कोई एक हदीस मीलाद के मुताल्लिक है? बताइए। मेरे पैगंबर के सहाबियात में से मेरी और आपकी कुल कायनात की माँ, सदीक़ा कायनात, ताहिरा कायनात, अंदलीबा कायनात, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पैगंबर से 2210 अहादीस रिवायत करती है। बताइए मेरे माँ की रिवायत करदा इन 2210 अहादीस में से कोई एक हदीस मीलाद करने कराने की फजीलत या उसको दीन का हिस्सा समझने समझाने पर हो तो बताइए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब के बेटे हैं। मेरे पैगंबर के अहादीस में से 1630 अहादीस रिवायत करता है। बताइए इब्न उमर की ये 1500 1630 रिवायात में से कोई एक रिवायत मीलाद के मुताल्लिक हो, मान लूंगा। मेरे पैगंबर के सहाबी हैं हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, 1560 अहादीस रिवायत करते हैं। बताइए इन 1560 अहादीस में कहीं मीलाद का जिक्र हो? मेरे पैगंबर के सहाबा में से एक सहाबी हैं हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे पैगंबर के 1170 अहादीस रिवायत करता है। बताइए 1170 अहादीस में से कोई एक हदीस वो दलालत करती हो आका के मीलाद मनाने पर? ये छोड़िए, सहाबा तमाम के तमाम वो जिक्र किए हैं जिनकी ज्यादा से ज्यादा रिवायतें हैं। एक सहाबी हैं जिसने होश संभाला मेरे पैगंबर की खिदमत में, मेरे पैगंबर की कदमों में, जिसने मेरे पैगंबर की खिदमत फरमाई। मेरे पैगंबर के सहाबा में वो खादिम खास मशहूर है हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सहाबा किराम ये 92-93 साल, 92-93 हिजरी में सबसे आखिर में दुनिया से रहलत करने वाला सहाबी है। इसने रिवायत की है 1286 अहादीस। बताइए हजरत अनस बिन मालिक के रिवायात में इन सहाबा किराम की जिंदगी में कहीं मीलाद का तज़किरा हो? आज मैं आपका गुलाम, मैं आपके साथ चलने पर तैयार हूं। बताइए। सिर्फ ये भी नहीं, मेरे पैगंबर ने 63 साल जिंदगी पाई है, 23 साल नबूवत की है। इशारे में, किनाये में, सराहत में कहीं भी मेरे पैगंबर ने अपने मीलाद मनाने का हुक्म दिया हो या अपने मीलाद मनाने का इशारा दिया हो? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के 2 साल में 2 दफा रबीउल अव्वल का महीना आया, 12 तारीख आई, तो क्या हजरत अबू बकर ने मेरे पैगंबर का मीलाद मनाया? हजरत उमर के दौरे खिलाफत में 10 दफा रबीउल अव्वल का महीना और ये तारीख आई, क्या हजरत उमर ने ये दिन 12 सालों में, 10 सालों में कहीं एक दफा मनाया हो? मेरे पैगंबर के दोहरे दामाद हैं हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी जिंदगी में रबीउल अव्वल का महीना 12 दफा आया। बताइए मेरे पैगंबर के इस दोहरे दामाद ने, इस पर तो बहुत बड़ा एहसान था, सहाबी भी दामाद भी। इसने अगर 12 साल अपनी खिलाफत में एक दफा भी मेरे आका की मीलाद मनाई हो। ये भी छोड़िए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में 5 दफा
रबीउल अव्वल का महीना आया, ये मेरे पैगंबर का चचाजाद भाई भी हैं, ये दामाद भी हैं, ये जन्नत में मेरे हबीब का पड़ोसी भी है, मनाना चाहिए था 5 सालों में, एक दफा मनाया, ये भी रहने दीजिए। मेरे पैगंबर का नवासा हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया नाव से लेकर ये सर के आखिरी जुल्फ की आखिरी तार तक फरमाया हसन मेरे मुशाबे है। इस हसन ने 1 साल अपनी खिलाफत के ज़माने में अगर रबीउल अव्वल के महीने में मेरी आका की मिलाद और मीलाद मनाई हो तो बताइए और साबित कीजिए। हज़रत अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत में जो मुत्तफ़क़ा है 19 साल, एक दफ़ा अमीर मुआविया ने अपने खिलाफत के सालों में कई एक दफ़ा मीलाद मनाई हो। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बालिग होने के बाद 45 से 47 साल उम्र पाई हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे आका की मिलाद मनाई हो। 68 साल उम्र पाई है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कभी अपनी ज़िंदगी में मेरे पैगंबर का मिलाद मनाया हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 55 सालों में 55 दफ़ा रबीउल अव्वल का महीना देखते हैं, एक दफ़ा भी मेरे आका का मिलाद नहीं मनाया। इमाम अहमद इब्न हम्बल बालिग होने के बाद 38 साल होश व हवास के साथ कभी एक दफ़ा भी मेरे आका का मिलाद नहीं मनाया। ये भी छोड़िए, 11वीं का सरकार शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 65 साल की उम्र पाई, 65 सालों में एक दफ़ा भी मेरे आका का मिलाद मना लेते। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह 67 साल में एक दफ़ा भी मेरे आका का मिलाद मना लेते। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह 70 सालों में एक दफ़ा मेरे आका का मिलाद मना लेते। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने 53 साला दौरे विलायत में कभी एक दफ़ा भी मेरे पैगंबर का मिलाद मनाया हुआ होता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह 55 सालों में कभी एक दफ़ा भी नहीं मिलाद नहीं मनाई। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जिनके मज़ार के सामने से गुजरते हो, कभी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने एक दफ़ा भी मिलाद मनाई हो। ये छोड़िए, आइए करीब 1 सदी पहले मकतबे बरेलवियत के बानी आलिम अहमद रजा खान बरेलवी ने अगर अपनी जिंदगी में एक दफा भी मीलाद मनाया हो तो हम भी मीलाद मनाने के लिए तैयार हैं। कहते हैं 12 रबीउल अव्वल मेरे आका की विलादत का दिन है, जबकि तमाम अहले सियर कहते हैं वफात का दिन है। तमाम मुअर्रिखीन नहीं, अहमद रजा खान साहब अपने फितावा रोज़विया में लिखते हैं, रिज़विया में पहली जिल्द है गालिबन, उसमें लिखते हैं कि मेरे आका की विलादत 9 रबीउल अव्वल को है, और जो उनका रिसाला है उस रिसाले में है कि 8 रबीउल अव्वल है। कहाँ जाएंगे आप? विलादत की तारीख 2 भी हैं, 8 भी हैं, 7 भी हैं, 6 भी हैं, 12 भी हैं, 13 भी हैं। 9 सबसे ज्यादा काबिल एतमाद हैं कि मेरे पैगंबर की विलादत वो कब हुई? 9 रबीउल अव्वल को। बहार का मौसम था, 9 रबीउल अव्वल, और असहाबुल फील का वाकया हुए अभी 55 दिन गुजरे थे, अभी 55 दिन गुजरे थे कि मेरे आका की विलादत हुई। अप्रैल की 22 तारीख थी, अप्रैल की 22 तारीख थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमान पर उठे हुए 571 साल हो गए थे। जादू वो जो सर चढ़कर बोले। तहकीक है तो फिर ये है कि 22 अप्रैल को देखें, अगर 571 ईस्वी में पीर का दिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आए, फिर मैं नाक रगड़ कर आपकी बात मान लूं। और अगर 22 अप्रैल 571 में पीर का दिन 9 रबीउल अव्वल को आए तो फिर मेरी इल्तिजा है आवाम को गुमराह न कीजिए। देहातियों का जो हिसाब है, ये जेठ है, ये सावन है, ये पगन है, ये फलां है। मेरे पैगंबर की विलादत यकम जेठ को हुई है, यकम जेठ 628 बिक्रमी
وہ جو حساب ہے ہندوؤں کا، اس حساب سے 628 بکرمی صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے، اگر تم نے میلاد منانا بھی ہے تو صبح منائیے نا، صبح منائیے، جس وقت آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت منائیے۔ پیر کا دن تھا تو پیر کے دن منائیے، اس لیے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں دوشنبہ پیر کا دن تھا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں طلوع صبح صادق کے بعد تھا۔ پھر اس پر آئیے، صرف اس پر بھی نہیں، 22 اپریل پیر کے دن 571 عیسوی یکم جیٹھ 55 دن عام الفیل کے بعد میرے پیغمبر صبح کو دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت دھوپ کی گھڑیاں چلتی تھی، دھوپ کی حرارت لگتی، گھڑی چلتی تھی، شمسی نظام، سولر کا نظام، اب نیا ہو گیا نا سولر، اس حساب سے 4:20 پر میرے آقا دنیا میں آئے، 4:20 پر 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹھ 628 بکرمی پیر کا دن۔ آپ دنیا سائنس کہاں تک پہنچی ہے، وہ اس سال کا کیلنڈر نکال کر اس میں دیکھیں کہ یہ دن، یہ وقت، یہ تاریخ ربیع الاول کی 12 کو آتی ہے یا 9 کو آتی ہے۔ قربان جاؤں قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ پر، اللہ پاک اس کی مرقد کو اپنی رحمتوں سے آباد فرمائیں۔ فرمایا دنیا زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، 571 میں 22 اپریل 12 ربیع الاول کا آ ہی نہیں سکتا ہے، آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے شماریات حساب والے رجوع کرتے تھے قاضی کے پاس، اور ان کے بعد حرف آخر ہوا کرتی تھی، اور یکم جیٹھ چونکہ وہ شروع ہوتا ہے مغرب کے کچھ دیر بعد، 13 گھنٹے گزر گئے تھے 16 منٹ، 13 گھنٹے اور 16 منٹ گزر گئے تھے، میرے پیغمبر دنیا میں آئے۔ اب پھر یہ میلاد کہاں سے شروع ہوا؟ 6 صدی کے درمیان میں، 6 صدی کے درمیان میں ایک رنگیلا، ایک لوفر، ایک لفنگا، ایک فضول خرچ بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایجاد کیا، اور بے وزیر اور مشیر جتنے بھی تھے انہوں نے پروان چڑھایا، یہاں تک آ گیا۔ اگر یہ دین تھا تو 6 صدیاں کیوں اس دین پر عمل نہیں ہوا؟ 600 سال تک کسی بھی اللہ والے نے، کسی بھی میرے پیغمبر سے محبت کرنے والے نے، کیا میرے پیغمبر سے اتنی بھی محبت نہیں تھی کہ ایک دفعہ میرے پیغمبر کا میلاد منا لیتے؟ یہ 6 صدی کے آخر میں درمیان کا زمانہ ہے، اس کے بعد یہ میلاد شروع ہوئی ہے۔ تو یہ دین نہیں ہے، دین کے نام پر ڈاکہ ہے، اور آقا نے ہم سے جشن کا مطالبہ نہیں کیا ہے، ہمارے آقا نے ہم سے جشن کا مطالبہ نہیں کیا، ہمارے آقا نے ہم سے مشن کا مطالبہ کیا۔ کیا مطالبہ کیا ہم سے؟ بس کر لیتا ہوں جی، کس چیز کا مطالبہ کیا؟ مشن کا، جشن کا نہیں، چراغاں نہیں، رقص اور سرور۔ کل پرسوں مجھے ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ استاد جی اب مسجد میں خانہ کعبے کا ماڈل بناتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو دیکھا نہیں۔ کہتے میرے پاس ویڈیو ہیں، آپ کو بھیجوں گا۔ بھیجا نہیں، شاید وہ بھول گیا، اچھا کہ نہیں بھیجا، دل میں اور بھی درد اٹھتا۔ تو مسجد میں، اللہ کے گھر میں رقص، جہاں اونچی آواز سے بات کرنا منع ہے، خانہ کعبے کا شبیہ، اس کا طواف۔ ابرہا کو کیوں ہلاک کیا تھا؟ خانہ کعبے کا متوازی خانہ کعبہ بنایا تھا، تب تو رب نے ہلاک کیا۔ یہ کون سے میرے حبیب کے سنت کے ساتھ محبت ہے؟ یہ کون سے میرے آقا کے ساتھ محبت ہے؟ وقت ہوتا میں آپ کو محبت کے بھی واقعات ذکر کر لیتا، لیکن اب اسی پر بس آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی میرے آقا کا ذکر کب سے کہاں تک چلتا ہے اور کیسا چلتا ہے۔ یہ میں نے نمک کی ایک چٹکی آپ کے منہ میں رکھی ہے،
چینی شکر اس کی چٹکی بھر کر آپ کے منہ میں رکھا ہے، چھانٹتے رہیے، حلاوت محسوس کرتے رہیے۔ اور ایک کرن اور ایک جھلک دکھائی ہے کہ میلاد اس کے مجالس کی حیثیت کیا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، حقیقت دل گرجا وہ چیر کر ہم نے سر عام رکھ دیا، اب جو اس سے روشنی لینا چاہیں اس کی مرضی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔